بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ نماز کے تعلق سے باتیں چل رہی ہے، آج میں ان نمازوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو فرض تو نہیں ہے لیکن بڑا نفع ہے اس کو پڑھنے میں۔ کون نہیں چاہتا کہ ثوابوں کا انبار اس کے پاس ہو؟ اگرچہ ہم اور آپ غفلت کے شکار ہیں، فرائض سے دور ہیں، لیکن میری ذمہ داری ہے کہ آپ حضرات کو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل اور وہ عبادات کی طرف توجہ دلائی جائے جو آپ تھوڑا سا اہتمام سے کر لیں گے تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ اور وہ نماز کا تعلق نماز اشراق، نماز چاشت، نماز اوابین کے فضائل اور اس کا وقت، یعنی اس کے فضائل آپ سنیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اتنے فضائل اور ہم غفلت کے شکار ہیں۔ اللہ کے واسطے فرائض کا اہتمام کیجئے اور کوشش کیجئے جہاں تک ممکن ہو نوافل، سنت اور عبادات جو ہیں اس سے جڑا جائے۔ ایمان والوں کو یہی نفع دے گا، دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور کل قیامت کے دن بھی۔ یاد رکھیے، جتنے اعمال سے جڑیں گے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کے آل اولاد، بچوں، کاروبار، ہر چیز پر نفع پہنچنے والا ہے۔ تو نماز اشراق ایک تو یہ ہے، سرسری سمجھ لیں، نماز اشراق کا وقت سورج طلوع ہونے کے تقریباً 20 منٹ بعد نماز اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں 4 رکعت نماز اشراق۔ نماز چاشت کا وقت طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک رہتا ہے، لیکن دن کا 1/4 حصہ گزرنے کے بعد نماز چاشت ادا کرنا مستحب ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ دن کا 1/4 گزرنے کے بعد، یعنی 9 بجے کے بعد، 9 بجے سے لے کر کے زوال سے پہلے تک، یہ ہے نماز چاشت کا وقت۔ اور نماز اوابین یہ نفل نماز ہے، مغرب کے فرض کے بعد، سنت پڑھنے کے بعد یہ پڑھنی ہے۔ اب اس کے فضائل سنیے اور کتنی کیا ہے۔ نماز اشراق اس کا جو اصول ہے، ایسے تو آپ فجر کی نماز پڑھ کر کے گھر چلے گئے اور اپنے قرآن وغیرہ کی تلاوت آپ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یعنی فجر کی نماز کے بعد 20 منٹ 25 منٹ کے بعد آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو اس کا طریقہ بتایا گیا، جو اصول ہے، جو پورا نفع انشاءاللہ ملنے والا ہے، جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، پھر سورج نکلنے تک وہیں بیٹھ کر ذکر الہی میں مشغول رہا، اعلیٰ بات ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی یا 4 رکعت ادا کی، اس کو کہتے ہیں نماز اشراق، 2 یا 4۔ اعلیٰ بات یہ ہے کہ مسجد ہی میں رہے، لیکن فجر کی نماز پڑھ کر آپ گھر چلے گئے، قرآن ذکر وغیرہ کرتے کرتے 20-25 منٹ ہو گیا، اب اس کے بعد گھر میں بھی پڑھ لیں گے، ثواب ملے گا، لیکن اس کا پورا اصول وہ ہے، تو اس کو حج اور عمرہ کے برابر ثواب ملے گا۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ حج اور عمرہ کے برابر ثواب ملے گا، 3 بار فرمایا، یعنی یہ تاکید کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حج کے لیے لوگ کتنا پریشان ہیں۔ پیسے جن کے پاس نہیں ہیں ان سے پوچھیے، یا جن کے پاس پیسے ہیں اور حالات کی وجہ سے نہیں جا پا رہے ہیں، دیکھیے کیا فرما رہے ہیں۔ آپ فجر کی نماز کے 20 منٹ کے بعد 2 یا 4 رکعت پڑھ لیں، ایک حج اور ایک عمرہ کے برابر ثواب ہے۔ اور نبی نے 3 بار فرمایا تاکید کے ساتھ، گویا کہ اس کی اہمیت کی طرف توجہ دلایا۔ جی کون نہیں چاہتا حج کرنا؟
ہاں پیسے ہیں تو حج میں بھی جایا جائے، لیکن جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کو تو بہت زبردست فارمولہ ہے، اور پھر آخرت تو ہے ہی، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ اصل حج کرا دے، یہ تو حج کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ سنن ترمذی میں یہ موجود ہے۔ اگر نماز فجر کے بعد دنیاوی کام میں مشغول ہو جائے پھر اشراق کی نماز ادا کرے تو فضیلت پائے گا، میں نے جو کہا اعلیٰ بات وہ ہے، لیکن اگر نہیں ہو سکا آپ طلوع کے بعد اس کو پڑھ لیں، اللہ کے واسطے گھر ہی میں پڑھیں۔ نماز چاشت آفتاب کے اچھی طرح طلوع ہونے کے بعد سے، یعنی جو میں نے بتایا آفتاب طلوع ہو گیا، یعنی مثال کے طور پر ابھی جیسے ہے 6:30 بجے، اب 6:30 بجے سے لے کے یعنی 7 بجے سے لے کر کے زوال کے درمیان تک، یعنی 12 بجے سے پہلے 11:30 سے پہلے یہ ہے 2 یا 4 یا 8 رکعت۔ فضائل: جنت میں سونے کا محل تیار کیا جائے گا اس شخص کے لیے جس نے چاشت کی نماز پڑھی۔ 2 رکعت پڑھ لیجیے، کبھی 4 پڑھ لیجیے، کبھی 6 پڑھ لیجیے، کبھی 8 پڑھ لیجیے، ثواب جنت کا محل۔ اور یہ کب ملے گا؟ مرنے کے بعد، جہاں پر کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ یہاں دنیا میں گھر بنانے کے لیے کتنی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہے، کتنے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، اور جنت کا محل تیار ہو جائے گا آپ کے لیے۔ کوشش کی جائے، اللہ ہمیں بھی عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ نماز اوابین، یہ نفل مغرب کے فرض اور سنت پڑھنے کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے جو شخص ان نفلوں کو اس طرح پڑھے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کرے، یعنی فرض نماز پڑھا آپ نے مغرب کی، پھر سنت، پھر اس کے بعد وہی بیٹھے بیٹھے آپ نے پڑھی، اگر کوئی دنیاوی بات آپ نے نہیں کی ہے اور اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی ہے، فرمایا اس کو 12 سال نفلوں کے برابر ثواب ملے گا۔ 12 سال کی نفلوں کے برابر ثواب ملے گا۔ 12 سال تک نفل پڑھتے رہیں گے، اور آپ اگر ایک دن مغرب کے بعد یہ پڑھ لیے آپ اس فضائل میں آ جائیں گے۔ اس نماز کی کم سے کم 6 رکعت ہے، کم سے کم، کبھی 2 پڑھ لیجئے، کبھی 4 پڑھیے، کبھی 6 پڑھیے، اللہ کے واسطے یہ خود بھی عادت ڈالیے، چھوٹ جائے کل پڑھ لیجئے، پھر چھوٹ جائے دوسرے دن پڑھ لیجئے، لیکن بالکل اس سے غفلت میں نہ رہیں، کیونکہ عمل تھوڑا اور نفع بے انتہا، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ رب العزت صحت ملی ہے، وقت ملا ہے، کر لیجئے ورنہ کل پچھتانا نہ پڑے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی عمل کرنے والا بنائے، آمین۔